السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تعریفات، کبریائی، عزت، عظمت، شان اور رفعت، بلندی اور عظمت کی تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے، وہی اس دنیا کو اس کے انجام تک لے کر کے جانے والا ہے، اور وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و سلام جناب آقا سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید البشر، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید المجاہدین، سید الکل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات، ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر جب اسلامی معاشرے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جائے تو ہم اور ہمارے بزرگ وہ باتیں کر کے فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں، اور بڑے ہی فخریہ انداز میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دور جو گزرا ہے بہت اہمیت والا، بہت ہی خوبصورت وقت تھا، لوگ لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ لوگ لوگوں کا سہارا بنا کرتے تھے، بتایا جاتا ہے کہ غربت جو ہے انسان کو پریشان نہیں کرتی تھی، کندھے سے کندھا ملانے والے موجود ہوا کرتے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ اولادوں کے اندر حیا ہوا کرتا تھا، ان کے اندر ادب اور احترام ہوا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ والدین کے منہ سے جو جملہ اور فیصلہ صادر ہو جایا کرتا تھا اولادیں اس کو نگاہیں جھکا کر کے مان لیا کرتی تھیں، اور سنا جاتا ہے کہ گھر کے اندر مرد کا ایک وقار اور ایک انتظار ہوا کرتا تھا، مرد کا ہی فیصلہ سب کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ تب گھروں کے اندر بڑی خوشحالیاں ہوا کرتی تھیں، پیسے کم ہونے کے باوجود سکون اور امن کے پروانے آیا کرتے تھے، محبتیں اور شفقتیں بے شمار ہوا کرتی تھیں۔ حضرات، سوال یہ ہے، کیا تب والے مسلمان نہیں تھے یا آج والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وجوہات بنی کہ مسلمان بھی وہی، نسلیں بھی وہی، انسان بھی وہی، قرآن بھی وہی، فرمان بھی وہی؟ وجہ کیا بنی کہ ہمارے معاشرے کا امن، ہمارے گھروں کی محبتیں اور شفقتیں بربادی اور اجڑتے گھروں کے سبب ہمیں نظر آتی ہیں؟ آج گھروں کے اندر اطمینان کوئی نہیں، گھروں کے اندر سکون کوئی نہیں۔ یہاں پہ اکثر والدین کا یہ شکوہ اور شکایت ملتی ہے کہ بچے بگڑ گئے، بچے بات نہیں مانتے۔ ان بچوں کو ہم نے جب قریب کیا، ان سے سوالات ہوئے تو سمجھ میں یہ آیا کہ غلط بچے نہیں، غلطیاں گھر سے سرزد ہوئی ہیں۔
آج کا انسان شوہر جو ہے وہ صحیح طرح سے شوہر نہیں بن سکا، باپ بن کے زندگی نہیں گزار رہا، خامد جو ہے وہ گھر کے اندر خامد بن کے زندگی بسر نہیں کر رہا۔ ہاں، خامد بن کے بھی زندگی گزار رہا ہے، شوہر بن کے بھی گزار رہا ہے، باپ بن کے بھی گزار رہا ہے، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اس وقت میڈیا نے جو چہرہ دیا ہے، جو آئیڈیل دیا ہے، جو نمونے بتائے ہیں، بالکل اسی کے مطابق گزار رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج بہنوں اور بیٹیوں میں سے حیا ختم ہو چکا ہے۔ آج اس مسلمان کو صرف اپنے نام ہی مسلمان کا پتہ ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور زندگی بھول چکی ہے، جس کی وجہ سے اسلام اس وقت غریب ہو چکا ہے، اجنبی ہو چکا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بطور گھر کے سربراہ، بطور خامد، بطور گھر کی ساری رکھوالی کرنے والے جس طرح سے زندگی بسر کر کے گئے ہیں، وہ زندگی کی آتی ہے۔ اور پھر ہم کوشش بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی زندگیاں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، گھر میں جو شوہر اور خامد ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کے رستے پہ چلے۔ آج ہمارے تقاضے بہت زیادہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے مؤدب بھی ہوں، میرے بچے اسلام کی صحیح طرح سے تصویر بھی پیش کریں، میرے آگے آنکھیں اٹھا کر کے بات بھی نہ کریں، میری باتوں کو بھی مانا جائے۔ لیکن اسی باپ کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو 2-3 دن تک صبح و شام 24 گھنٹے اپنے ساتھ گزارو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، تو یہ باپ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ 24 گھنٹے گزار سکے۔ اس کی زندگی کے اندر کئی ایسے گناہ ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو پتہ نہ چل سکے، جو یہ چاہتا ہے میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل سکے۔ تو حضرات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر، خامن، باپ بحیثیت انسان جو گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو چاہیے نیکی کے راستے پہ چلے۔ اور نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلی نیکی نماز کی نیکی ہے۔ نماز کی پابندی شروع کرے۔ جب 5 وقت گھر سے وضو کر کے سنت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق گھر میں پڑھ کے گھر سے 5 وقت وضو کر کے نکلے گا، اس کے بچوں پہ بھی اس کا اثر آئے گا، اس کے گھر والوں پہ بھی اس کا اثر آئے گا، وہ اثر کو قبول کریں گے اور ان کو پتہ چلے گا۔ اور یہ سبق ہمیں ملا کہاں سے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس قدر محبت کرتے کہ جس ہڈی سے میں گوشت کو نوچ کے رکھ دیتی، اللہ کے پیغمبر اس جگہ پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ کے گوشت کو تناول فرمایا کرتے، اور فرماتے ہیں کہ اتنی محبت کرتے کہ پانی کا جو گلاس، جو پیالہ جس جگہ پہ میں نے اپنے ہونٹ رکھے ہوتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی وہاں سے تلاش کر کے ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا انس۔ لیکن یہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب اذان ہو جایا کرتی، جب اللہ کی صدا آ جایا کرتی، ہم باتیں کر رہے ہوتے، زندگی بڑی خوشی سے چل رہی ہوتی، معاملات طے ہو رہے ہوتے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہیں، یعنی باتیں بس ختم، محبت کے تعلق ختم،
کیونکہ جس سے حقیقت میں محبت ہونی چاہیے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ محبت ہو رہی ہے، اس محبت والے کا محبت بڑا پیغام آ گیا ہے، اب گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جب گھر کے اندر ایسا تعلق بنے گا، جب بچے کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر کی صدا کے بعد یہ باپ میرا باپ نہیں رہتا، بیوی کو پتا ہوگا جتنا مرضی گہرا تعلق ہو، اللہ اکبر کی صدا کے بعد یہ ہمارا نہیں رہتا، پھر اللہ اکبر کی صدا پہ آپ کے گھر والے بھی اٹھیں گے، آپ کے بچے بھی اٹھیں گے، آپ کی بیوی بھی اٹھے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر دیکھیں گے بدسکونیاں کہاں سے آتی ہیں، پھر دکھانا مجھ کو کہاں سے آتی ہیں گھر کے اندر بربادیاں، پھر بتانا مجھے کہ رزق کے رونے کیوں روئے جاتے ہیں، پھر بتانا کہ مہینے کی تنخواہ پہلے 10 دنوں میں ختم کیسے ہو جاتی ہے، پھر دیکھیں گے پیناڈول اور بونسٹان کی گولیوں کے بڑے بڑے پتے آپ کے گھر کے کس کونے میں پڑے رہتے ہیں، پھر دیکھیں گے نیند کی گولیاں آپ کو کہاں سے خریدنی پڑتی ہیں۔ یہ نماز سکون بن کے آئی، نماز چین بن کے آئی ہے۔ جب یہ نماز گھروں سے نکلی، پھر آپ کے بچے بھی برباد ہوئے، آپ کے گھر بھی برباد ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی واضح واضح حدیث، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، عام کر دو اپنے اس علاقے کے اندر اس حدیث کو کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، یعنی فجر پڑھی مسلمان، ظہر چھوڑی عصر سے پہلے مر گیا تو کفر کی موت مرے گا، اور اگر عصر پڑھ لی تو پھر مسلمان، مغرب چھوڑی تو کفر کی زندگی میں ہے، عشاء پڑھی تو مسلمان۔ جب اس حدیث کی صداقت آپ کو معلوم ہو جائے گی نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر اس حدیث کو صدق کے دل سے مان لیا جائے تو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ باپ کتنے کافروں کی پرورش کر رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کما کما کے لا کے کتنے کافر گھر میں پال رہا ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بیٹا اگرچہ میرا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے۔ جب کافر کا لفظ اس کے ذہن میں گونجے گا، پھر اس کی صلاحیتیں ابھریں گی، پھر یہ اس پہ سختی بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، لیکن اس کا ایک ہی بات ہوگی کہ جب تک نماز نہیں ہوگی میرے گھر میں انسان نہیں ہوگا۔ اچھے اچھے جملے تیار کیا کرو، پیارے پیارے جملے اپنے بچوں سے بولا کرو، کہا کرو بیٹا میں نہیں چاہتا کہ جنت میں اکیلا چلا جاؤں اور تجھے جہنم کی آگ میں جلتا میں تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھتے ہیں کس طرح بچہ بدتمیزی کرتا ہے آگے سے، دیکھتے ہیں پھر کس طرح سے وہ تیوڑیاں چڑھاتا ہے۔ اصل میں وہ بدتمیزی اس لیے کرتا ہے کہ یہ باپ بھی اس کو کبھی کبھار کہتا ہے، پڑھتا خود بھی کوئی نہیں، کام سارے غلط خود بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر جب اس پہ کبھی کبھار یہ درس سن کے تھوڑا سا جب انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، جا کے تھوڑا سا پھر بولتا ہے، پھر وہ بھی آگے سے بولتا ہے۔ نمازوں کو درست کریں، گھر کا سربراہ نمازی ہونا چاہیے، اللہ اکبر کی صدا کے بعد اس کے گھر کے اندر اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک اللہ والے شخص کے بارے میں آتا ہے، لوہے کا کام کیا کرتا تھا، لوہار تھا، اپنے ہتھوڑے کو بلند کرتا ضرب لگانے کے لیے، اللہ اکبر کی صدا آ جاتی، ہتھوڑے کو ضرب کو مکمل نہیں کیا کرتا تھا، وہاں سے چھوڑ دیا کرتا تھا کہ اللہ والے کی اللہ کی صدا آ گئی ہے جو ساری کائنات سے بڑا ہے، اب یہ ہتھوڑے کی ضرب اگر نیچے جائے گی میرے مال کے اندر، میرے رزق کے اندر حرام شامل ہو جائے گا، کہ اللہ کی صدا آ گئی ہے اور تو اپنے کام پہ لگے۔ اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ ساری جو کہانیاں سمجھی جاتی ہیں اور وہ دور جو بڑے عجیب سمجھے جانے لگے، وہ خوشی کے موقع جن کو یاد کر کے آج بھی انسان حسرت کرتا ہے کاش ہمارے گھر بھی ایسے ہو جائیں، اس کے لیے سب سے پہلا کام سربراہ کو نمازی بننا پڑے گا۔ اس کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بطور گھر کے سربراہ نفل نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج کل نفل کے لفظ کو بھی ہم نے بڑا عجیب بنا لیا ہے۔
ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نمازی کو پوچھتے ہیں آپ نظر نہیں آتے مسجد کے اندر. کہتے ہیں قاری صاحب کیا بتائیں، گھر کے اندر اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈبل شفٹ لگانی پڑتی ہے. دوسرے حضرت کو پوچھا آپ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں قاری صاحب کیا بتائیں، بچیوں کی ابھی شادیاں کرنا باقی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوکری کرنی شروع کر دی ہے. تیسرے بھائی کو پوچھیں آپ عشاء کی نماز میں نہیں آتے، آپ کی چھٹی کا وقت تو مغرب کا ہے. کہتے ہیں قاری صاحب پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں. 3 الفاظ بولے ہیں میں، پارٹ ٹائم، ڈبل شفٹ اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوکری. اگر عربی میں ان تینوں لفظوں کو کوئی لفظ دیا جائے، کوئی نام دیا جائے، تو عربی میں آتا ہے نفل. نفل کا معنی ہوتا ہے زائد کا. تو دنیا کا وہ سفر جو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کا ہے، کہتا ہے تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورتوں کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے اتنا سفر، اتنا سفر، اتنا نفل، اتنا نفل. اور جب بات آتی ہے اس دن کی جو ایک دن 70,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ابدی فیصلہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، اس کے بارے میں جب بات آتی ہے تو کہتا ہے نفل ہی تو ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا کون سا فرض ہے؟ نفل ہی تو ہے. حضرات اس دن کے لیے ساری زندگی بھی نفل پڑھتے رہیں تو وہ نفل کم پڑ جائیں گے، ہم سنتیں تک چھوڑ دیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بطور گھر کے سربراہ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ نفل نمازوں کی کثرت، تہجد کی کثرت. اور یہ تہجد کی نماز بھی بڑی ہی عجیب نماز ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہماری قسمتوں میں لکھے. جو شخص تہجد گزار بن جاتا ہے، دنیا میں مہنگائیوں کے پہاڑ آ جائیں، حکومتیں جتنی مرضی ظالم آ جائیں، اس انسان کو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آتی. اللہ کی طرف سے اس کے دل میں سکینت اور اطمینان ایسے آتے ہیں، اس کی زندگیوں کی پریشانیاں خوشیوں میں اللہ تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ خود بھی اٹھا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی خاوند رات کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے لیے تھوڑا سا پانی کے چھینٹے لگا دیتا ہے، اور وہ آگے سے غصے میں آ جاتی ہے، تھوڑی سی بحث اور مباحثہ ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کو دیکھ کے آسمانوں والا رب مسکراتا ہے، آسمانوں والا رب خوش ہوتا ہے. اور بتاؤ جس گھر کے اندر، جس میاں بیوی پہ، جس گھر پہ میرا رب مسکرا دے، کیا اس گھر کے اندر برکتوں کا حصول نہیں ہوگا؟ کیا اس گھر کے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں گی؟ کیا اس گھر کے بچے حقیقت میں مسلمان نہیں بنیں گے؟ پیسے کی دوڑ سے پیچھے ہٹ جائیے، دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہٹ جائیے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو. خاص طور پہ یہ مسجدوں میں آنے والا طبقہ، یہ مڈل کلاس لوگ، وہ لوگوں آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. وہ سارا کچھ جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے ملک کے ظالم لوگوں کے لیے ہے. 15-20 سال اپنے بچے کو اس دنیا دارانہ نظام میں دھکیلتے ہو، وہ بچے نہ آپ کے رہتے ہیں نہ پیسہ پیسہ بھی نہیں حاصل کرتے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے رزق اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں ہے. مسلمان بنائیے اپنے بچوں کو. گھر کے اندر نفل نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں دوبارہ سے وہ حسن آ جائے جس سے سکون اور اطمینان آ جائیں، تو اس کے لیے فرض اور نفل دونوں کی پابندی کرنی پڑے گی. دوسری چیز،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں عبادت کا منظر کیا ہوتا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. یعنی اتنا عظمت اور اتنی شاندار تعلق داری ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھنے اٹھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مصلی پہ موجود. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد چلے گئے، فجر پڑھی، اشراق پڑھی، پڑھ کے واپس آئے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں پھر مصلی پہ بیٹھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر کے کہنے لگے، ام حبیبہ جملے نہ بتاؤں؟ پڑھو گی، یہ جتنی عبادت کا اجر ملا ہے اللہ تعالیٰ وہ جملے ادا کرنے سے اس ساری عبادت سے زیادہ اجر دیتے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے، جب گھر کی ماں ایسی ہوگی کہ رات کو اٹھ کے مصلوں پہ بیٹھے گی، بچوں کے لیے دعائیں مانگے گی، جب شوہر کے لیے رات کو اٹھ کے اپنے رب سے خیر مانگے گی، مجھے بتاؤ زندگی کے اندر سے بدسکونیاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور حضرات، گھر کے سربراہ کو کچھ اور چیزوں کے اندر بھی بڑا دھیان کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور گھر والیاں راضی نہیں ہوتی. جب راضی نہیں ہوتی تو ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ سارا دن باہر پھرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو آپ کے خلاف ابھارا جاتا ہے. جب سے اس گھر میں آئی ہوں تیرے باپ نے سکون نہیں دینے دیا، جب سے اس گھر میں آئی ہوں تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں. ظاہری بات ہے جب اس پہ ظلم ہوں گے، اس کی خواہشات کو تکمیل نہیں کی جائے گی، وہ آپ کے بچوں کو استعمال کرے گی. اور یہ باپ جو سارا دن دنیا کے پیچھے کماتا کماتا تھک جاتا ہے، جب یہ بوڑھا ہوتا ہے یہی بچے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو تھپڑ تک مار دیتے ہیں اور ساری زندگی کی کمائیاں اور محنتیں خاک میں ملا دیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ بنا کیا ہے. گھر والیوں سے محبت کرنی ہے، گھر والیوں سے تعلق وہ بنانا جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر کے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ بیوی کو باہر لے کر کے جانا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سیر پہ لے کے جانا، اس کو باہر، آج کا لفظ آؤٹنگ بولا جاتا ہے، آؤٹنگ پہ لے کے جانا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے اور بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی کے اندر کھیل ہو رہا ہے. حبشی لوگ تھے، ایک خاص طرح کا جنگی کھیل کھیلا گیا. عائشہ دیکھنا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر دیکھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے کائنات کا امام، آج ہم اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میں کھڑا ہوں گا باہر جا کے، میں چودھری، میں وڈیرا، گلی کے اندر میرا ادب اور احترام. اللہ کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، کائنات کے امام ہیں، رسولوں کے بھی تاجدار ہیں، اور اللہ کے سب سے محبوب اور آخری نبی ہیں. قرآن مجید جن کے سینے پہ اترا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر اپنی بیوی کو لے کر کے مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود اوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، پردہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی. اور ایک روایت میں یہاں پہ ٹھوڑی رکھی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر کے کندھے پہ. کیا منظر ہوگا، کائنات کے امام کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھ کے دیکھ رہی تھی. فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی، مجھے محسوس ہوا اللہ کے پیغمبر تھک گئے ہیں. یعنی کس طرح کا انداز ہوگا، کبھی ایک پاؤں اٹھانا کبھی دوسرا اٹھانا. محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر تھک چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہاں پہ تھوڑی رکھی جائے نا تو درد بھی محسوس ہو جائے، لیکن کائنات کا امام اپنے گھر سے تعلق داری دکھا رہا ہے.
گھروں کو آباد کرنا، گھروں کے اندر محبت کا ماحول پیدا کرنا سکھا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں ٹیک لگا کے کھڑی تھی، میں تھک گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عائشہ بس کر، بلکہ جب میں تھک گئی میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر چلے، پھر اللہ کے پیغمبر کرنے۔ جب یہ محبت ہوگی، جب یہ تعلق ہوگا، جب یہ انس ہوگا، مجھے بتائیے کہ آپ کی بات گھر میں نہیں مانی جائے گی، گھر کے اندر سکون نہیں پلٹے گا، گھر کے اندر دوبارہ سے وہ اسلامی تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں ایک اور چکر لگائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم بات کر رہے تھے، باتوں میں بات ذرا بڑھ گئی، میری آواز تھوڑی سی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اونچی ہو گئی، بحث و مباحثہ ہو گیا، گھر کا ماحول تھا۔ کہتے ہیں میری آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، باہر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے سسر تشریف لے آئے۔ گھر کا ماحول دیکھیے اور ان کی تربیت دیکھیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو آج آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے کہ ایسا مسئلہ چل رہا ہو اور سسر صاحب تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ میری بیٹی کے ساتھ بحث اور مباحثہ چل رہا ہے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صدیق پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر عائشہ کو دیکھا تو عائشہ کی طرف لپکے، عائشہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہاں پہ محبت ہے، بحث مباحثہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر بھی غصے میں ہو، ہمارے جیسا ہوتا، دو چار جملے اور بولتا اور کہتا دیکھو یہ تربیت کی ہے بیٹی کی، پکڑو اس کو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھے اور صدیق کا ہاتھ تھا، کہا صدیق کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میری بیوی ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے، تھوڑی آواز تیز ہو گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ صدیق چلے گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے عائشہ میں نے تجھے بچا لیا ورنہ آج تیری تھکائی ہو جانی تھی۔ یعنی محبت اور تعلق دیکھیے کہ سارا کچھ ہمارے معاشرے سے الٹ چل رہا ہے۔ بحث و مباحثے کے اندر غصہ آنا چاہیے تھا سسر کو خامد پہ، لیکن غصہ سسر کو بیٹی پہ آیا کیونکہ تربیت اسلامی تھی، اور معاشرے ہمارے کے مطابق خامد کو ساتھ دینا چاہیے تھا، سسر کا غصے میں تھا لیکن ساتھ دیا اپنی بیوی کا، اور پھر تعلق ایسا بنا کہ رہتی دنیا تک قائم ہے۔ گھروں کے ماحول بدلنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر اطمینان چاہتے ہیں، گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو واحد راستہ سیرت کا راستہ ہے۔ گھروں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سنی، کیا کمال کی زندگی تھی۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ بات ہی نہیں مانتی، کام ہی ایسے کرتی ہے، کروں کیا؟ غلطیاں سب سے ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر سے کوئی چیز بنا کے خوبصورت سے پیالے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجی، وہ بھی بیوی تھی، یہ بھی بیوی تھی۔ جب یہ چیز بن کر کے آئی تو سوکنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتاً رکھا ہے کہ ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں۔ وہ غلام کو کسی بچے کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے پیغمبر کو دے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بچہ لے کے آیا تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے سے پکڑ لیا پیالہ اور اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید کچھ مہمان بھی بیٹھے تھے۔ اب اندازہ کریں گھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی جگہ تھی، اللہ کے پیغمبر رات کی نماز پڑھنے اٹھتے نا
تو سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں کو اکٹھا کر لیتی تو سجدہ کر لیا۔ یعنی جگہ کتنی کو تھی، کوئی اتنا بڑا گھر نہیں تھا کہ یہ کام دوسرے کونے میں ہو رہا تھا اور ادھر پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور ایک روایت میں مہمان بھی موجود تھے، ہمارے جیسا ہوتا عزت کا مسئلہ بنا دیتا، ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا طوفان کھڑے کر دیتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیالے کو اٹھایا ہے، اٹھا کے اس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کر کے کہا غارت امک، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، کوئی بات نہیں۔ اور حضرت عائشہ کو کہا کہ پیالہ اپنی طرف سے جو ہے اٹھا کر کے واپس حفصہ کے گھر میں ایک بھیجو، یہ ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی یہ تعلق تھا۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے آ جاتے ہیں، دونوں طرف سے تیزی نہیں چلتی، ایک انسان کو نرم ہونا پڑتا ہے۔ اگر گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا پڑے۔ دنیا کو وقت دیا جاتا ہے، دے نہیں دیا جاتا نہ دے، اپنے گھر کے لیے اپنے وقت کو بچا دو۔ یہاں پہ اب کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں، وہ شاید ہفتے میں ایک بار اپنے باپ سے ملتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ابو کرتے کیا ہے، اور ان کے ابو سے ملاقات کرنی ہو تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، جب وہ آتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں، جب ہم جاگے ہوتے ہیں تو وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے انداز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، سفر میں تھے، جہاد کا سفر تھا، کفر سے مقابلے کا سفر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا ہار گم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے موقع کیسے ہے، جنگ کا موقع ہے، کفر سے مقابلے کا موقع ہے، سفر کا موقع ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک لیڈر ہیں، پورے سپہ سالار ہیں اور کائنات کے امام ہیں۔ کہہ سکتے تھے عائشہ ایک ہار ہی ہے نا، کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے، لیکن بیوی کی چیز کو اہمیت اتنی دی کہ صحابہ کو حکم دے دیا کہ ہار کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہار کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے جیسا حوصلہ کر بھی لیتا نا تو ایک آدھ گھنٹہ دیکھتا اور پھر الٹا پھر غصے میں آتا کہ تمہاری وجہ سے اتنا وقت بھی ضائع۔ صحابہ کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا، ہار نہیں گیا، قافلہ وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ بیوی کا ہار تلاش ہو رہا، رات ہو گئی، فجر کا وقت آ گیا، نہ ہار مل رہا نہ پانی موجود۔ صدیق کو پھر غصہ آیا، کس پہ؟ شوہر پہ نہیں، بیٹی پہ۔ گئے اندر جا کے دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو رہے، تو جا کے بڑا غصہ آیا کہ تمہارے ہار کی وجہ سے اتنا لیٹ بھی ہم ہوئے، ہار بھی نہیں مل رہا، وضو کا پانی بھی موجود نہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ جا کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری پسلی میں آ کے غصے سے انگلی ماری کہ تمہاری وجہ سے یہ کام۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن کو غصہ آنا چاہیے تھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اور کس کی گود میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے، یہ گھر کے اندر ماحول ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیٹی کے والد ہیں تو اس کے گھر کو بچانے کے لیے بیٹی کی تربیت کرنی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار 3 واقعات ہو چکے، جا کس کی طرف رہے ہیں؟ بیٹی کی طرف۔ خامد کو جا کے نہیں کہہ رہے، اس کے شوہر کو جا کے نہیں کوئی مسئلہ بتا رہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، یہ ماحول ہوتا ہے جب گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، کائنات کا امام گھر کے اندر تشریف فرمائے اور آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر میں کھیل رہی تھی۔ ہمارے گھر میں یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ تو اپنی سہیلیوں سے ہی ملتی رہتی ہے، ان پہ خرچ کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور گھر میں بڑا شور ہو رہا تھا، تو باہر سے کون آئے ہوں گے؟ آگے کون آئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ صدیق کی شان پہ بھی قربانی جاؤں، کتنے گھر اللہ کے پیغمبر کے گھر چکر لگ رہے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر باہر سے آئے اور آ کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، نہ کو کہ تمہارا خامد کائنات کا امام آرام کر رہا ہے اور تم یہاں پہ شور کر رہی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ کائنات کے امام اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، اگر وہ خوش ہے تو کھیل لینے۔ یہ تعلق تھا، یہ ماحول تھا گھروں کا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر مسلمانوں کے گھروں کے اندر بڑا اطمینان ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، بیوی کی گواہی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں، 11 گھر تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پوری زندگی کسی بیوی کو نہ تھپڑ مارا ہے، نہ کسی پہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیے۔ اسلامی معاشرہ اس وقت بہت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں رہی۔ یہی وجہ، جب گھر کے اتنے مسائل ہوں گے بچوں کی طرف توجہ کہاں جائے گی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ کہا جس کے گھر میں سے اس کی ماں، بہن یا بیٹی، بیوی نکلتی ہو اور بے حیائی کی صورت میں نکلتی ہو، یعنی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بال نظر آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے نکل رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے ہی زانیہ، وہ زانیہ عورت آتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے گھر میں کیا آپ کی بیوی خوشبو استعمال تو نہیں کر رہی، بیٹی خوشبو استعمال تو نہیں کر رہی؟ اگر غصہ نہ کرے تو حضرات پتہ نہیں ہماری اس مجلس میں دیوس کتنے زیادہ مل سکتے۔ جملہ سخت ہے، بات سخت ہے، لیکن حقیقت پہ مبنی ہے۔ اتنی لمبی داڑھی، لیکن کالج کے باہر اپنی بیٹی کو لینے جاتا ہے، بےہودہ لباس، بغیر دوپٹہ، بال کھلے ہوئے، چہرے پہ پردہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے سچی بات نکل چکی ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ دیوس بننے سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرنا ہو۔ آپ کا ماحول اتنا خوبصورت ہو کہ آپ رات کو آئیں، آپ کے سامنے بچوں کو بٹھا دیا جائے اور بتایا جائے یہ آج کام دین کے مطابق ہوا ہے، یہ دین کے مخالف ہوا ہے، آپ کے اس بچے نے یہ کام کیا، اس کو سمجھایا جانا چاہیے۔ رات کو مجلس لگنی چاہیے گھروں کے اندر۔ بچے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج قرآن اللہ کا کتنا پڑھا ہے۔ جب یہ ماحول واپس آ جائے گا، پھر وہ ماحول بھی واپس آ جائیں گے جن کی باتیں کر کے آپ حسرت کیا کرتے ہیں۔ آج آپ کے معاشرے کے اندر ٹک ٹاکرز پیدا ہو رہے ہیں، یوٹیوبرز پیدا ہو رہے ہیں، حیا سے آری نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، ان کی اپنی اپنی ایک لو سٹوری ہے۔ یہ بتاتے ہیں گلی کے اندر فلاں لڑکی، فلاں عورت، اس سے تعلقات ہیں۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ گھر کا سربراہ ٹھیک نہیں رہا، گھر کا سربراہ سیرت سے سبق نہیں سیکھ کے نکلا، دنیا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، دنیا بنانے کے لیے نکلے، اور حقیقت اور آخر یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی نہیں بنتی، اولاد بھی نہیں بنتی، گھر بھی نہیں بنتا، اور آخرت بھی نہیں بنتی۔ وقت ہو چکا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو حقیقت میں مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔